سیدہ کہو لأہل الجنت ابو بکر وعمر او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بن خويلد وفضل عائشة على الطعام كفضل السري على النساء كفضل السرير على سائر الأطعمة أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن اعتصمتهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعترتي أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 1 اگست 2025 6 صفر المظفر 1447 ہجری کا جمعۃ المبارک اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی درست اور صحیح اصولوں پر قائم کرنے کی تعلیمات، ارشادات اور اصول اور ضابطے اور ان کا عملی نظام سیرت رسول، سیرت صحابہ کرام، سیرت اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سلف صالحین، علماء ربانیین، امت کے مجتہدین، مجددین اور امت کے مدبرین جنہوں نے 1100 سال تک دین اسلام کی ساری امانتوں کی حفاظت کی اور اس امت کو ایک مرتبے تک پہنچایا. آج یہ امت مسلمہ اپنا مرتبہ، اپنی شان، اپنی عزت، اپنا مقام وہ آج دنیا میں کھو بیٹھے. اس لیے آج وہ مرتبہ اور مقام جو دنیا میں رسول اللہ کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین اور 1100 سال کے دور میں ہمیں جو مرتبہ حاصل تھا وہ دوبارہ کیسے حاصل ہوگا؟ ان خرابیوں سے امت کو کیسے نکالا جائے گا؟ قرآن حکیم اپنی تعلیمات کی روشنی میں
اس جماعت کا پورا عملی اسوہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس سے ہم اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر، اپنے بازار، معاشرت، معیشت، سیاست، اجتماعیات، دنیا کے سارے معاملات کو ہم واپس درست کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں، خیر و خوبیوں والا اور اعلیٰ ترین واپس اسے بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن تو وہی، اللہ بھی وہی ہے، صرف عمل کرنے کی نیت اور ارادے میں فرق آ گیا۔ ان کی نیت اور ارادے درست صحیح تھے، ان میں اخلاص تھا، ان میں عقل اور شعور تھا، ان میں حکمت اور دانائی تھی، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آج ہماری زندگیاں دین حق کے ساتھ وہ منافقت کا رویہ، بے عملی کا رویہ، بد عملی کا رویہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل البیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے قریب ترین رہنے والے لوگوں کو، کیونکہ قریب ترین رہنے والے لوگ عموماً غلطیاں کرتے ہیں، خامیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں، اس کے لیے پورا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی بیویوں میں، آپ کے ازواج مطہرات میں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، آپ کے رشتہ دار، ان میں سے اکثریت نے اس دین حق کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے علم سے اپنی عقل، اس کے علم سے اپنا عمل، اس کے علم سے اپنے اخلاق، اس کے عمل سے اپنا اسوہ اور سیرت انہوں نے پیدا کی۔ اس لیے قرآن حکیم یہ توجہ دلاتا ہے، فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پیغمبر کے گھر میں رہنے والوں، خواتین، ازواج مطہرات، آپ کے قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگوں، مرد ہو یا عورتیں، یہاں بظاہر خطاب عورتوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے خطاب عورتوں کو بھی شامل۔ قرآن جہاں عورتوں کو خطاب کرتا ہے وہ مردوں کو بھی شامل، وہ بچوں کو بھی شامل ہے۔ فرمایا اقیمنا الصلاۃ، اے پیغمبر کے گھر والی نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، اور مال میں سے صدقہ زکات ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قانون اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا، وہ کسی اور کا نہیں چلے گا۔ دنیا میں اطاعت قانونی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی اور سماجی اور اجتماعی طور پر وہ اب شخصیات کی نہیں، اب وہ قانون کی حکمرانی ہے، علم حق کی حکمرانی ہوگی۔ اب سارے اشخاص، نبی کی ذات، نبی کی بیویاں، نبی کے نواسے، نبی کا خاندان ہو، نبی کی جماعت ہو، یا امت مسلمہ کے عام افراد ہو، وہ سب کے سب وہ کس بات کے پابند ہیں؟ وہ اللہ کے قانون کی اتباع کے باؤنڈ ہیں، وہ اس کے تابع فرمان ہیں۔ فرمان اللہ کا اور اللہ کے رسول کا چلے گا، فرمان اب کسی اور کا نہیں چلے گا، قانون اور حکمرانی کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اس لیے اب تم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے اللہ کے لیے، مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، حکم اس کا ماننا ہے، حکم اب اس کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا کہ تین کام تم نے کیوں کرنے ہیں؟ ان تین کاموں کے نتیجے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، خاندان والوں، رشتہ داریوں میں آنے والوں، نبی پر ایمان لانے والوں، نبی پاک سے نسب
اتباع اور ایمان کا تعلق رکھنے والوں، اب اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب کفر اور شرک کی نجاست، فسق کی نجاست، برے اخلاق کی نجاست یا ظاہری نجاستیں، ان سب نجاستوں سے تمہیں پاک کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے ان تین کاموں کا نتیجہ کیا ہے؟ دل و دماغ اور جسم کو پاک کرنا ہے۔ نماز کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، انسان بلند اخلاق پر فائز ہے۔ آج اگر نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی، توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، اس کی تمام فرائض، شرائط، اس کے ارکان، اس کے مسائل کا پورا خیال رکھ کر نماز پڑھی جائے، انسان ولایت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے اب اپنا معیار بنایا، کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہیں نماز نہیں پڑھتے، جن کے کہتے ہیں دل سے نماز ہوتی ہے، اب ان کو باہر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سارے کام باقی کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی تو یہاں نہیں پڑھتی، تو مکے مدینے پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر کے گھر والوں، تمہاری بھی پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نماز قائم کرنا، نماز کے ذریعے سے اپنی تعلیم و تربیت کا، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، اپنے اعضاء و جوارح کو اطاعت حق میں مصروف کرنے کا یہ عظیم ترین کام ہے۔ اور میں سب سے پہلے نماز قائم کرنی، اسلام ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری، ایک طرف نماز سے اللہ کا تعلق ہے، دوسری طرف نماز سے اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہے، تیسری طرف نماز سے انسان کی اپنی نفسانی، عقلی اور قلبی قوتوں کو ایک اعلیٰ مشن اور مقصد کے لیے کام میں لانا ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان بندگی کے کمال تک پہنچتا ہے، انسان کا کامل بندہ بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ نبی کی محنت سے، نبی کے گھر والوں کی محنت سے، نبی کے اہل بیت کی محنت سے، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی محنت سے دنیا میں کاملین پیدا ہو، کامل لوگ پیدا ہو، جن کی نماز بھی کامل، جن کا علم بھی کامل، جن کا ذکر بھی کامل، جن کے اخلاق بھی کامل، جن کی گھر کی زندگی کا نظم و نسق بھی کامل، جن کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا سمجھنا ہر چیز کامل درجے کی ہو۔ اب کامل درجے کا انسان بننا یہ سب سے بلکہ اکمل ترین انسان بننا، پہلے درجے میں پھر وہ، دوسرے درجے میں کامل ترین انسان بننا چاہیے۔ اب یہ دو ہی درجے ہیں بڑے، یا تو اکمل ترین ہو یا کامل ہو۔ اب یہ کامل بننا یہ دین میں سب سے بڑا کمال، یہ دین کا کمال کیا ہے کہ انسان میں کمال پیدا ہو اور انسان کامل بن جائے، پورا ہو جائے، اس کا نقص اور عیب ختم ہو جائے۔ آج ہم بازار سے نقص اور عیب والی چیز نہیں لیتے۔ اب جس بندے میں نقص ہو، جس میں عیب، اللہ تعالیٰ اسے کیوں قبول کرے گا؟ نقص والی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، نقص والا روزہ قبول نہیں کرتا، نقص والا کلمہ قبول نہیں کرتا، نقص والا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اب جس عمل میں نقص ہوگا وہ اللہ کیا قبول نہیں، تو عمل کا نقص یہ بندے کا نقص ہے، وہ اپنے عمل کو نہ چھوڑے، عمل کے نقص کو چھوڑے۔ آج ہم کہتے ہیں نماز، تمہاری نماز دیکھے تھے کہ نماز کے خلاف ہے، بھائی ہم تو نماز کے کمال کی طرف لانا چاہتے ہیں، نماز کے نقص کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے اپنے اس ماحول سے، شیطانوں کے اثرات سے نماز جیسے عظیم عمل کو ناقص بنا دیا، اس کا اثر ختم کر دیا۔ اس لیے کاملین پیدا کرنا یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کی محنت کا حاصل کیا ہے؟ کمال درجے کے لوگ ہم نے پیدا کر دیے۔ کمل من الرجال کثیر، اور میں لوگوں میں تو بڑے بڑے لوگ، مردوں میں کامل درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام، ان کے آگے اولاد حضرت شیس علیہ السلام، ان کے آگے نسل میں ادریس علیہ السلام،
ان کی آگے نسل میں اور بڑے بڑے انبیاء اور ان کے علماء جانشین، پھر آگے نوح علیہ السلام، جلیل القدر کامل ترین بڑے بڑے لوگ، اور ان کی صحبت فیض سے کمال حاصل کرنے والے بڑے بڑے لوگ، یہ کاملین جن میں کمال پیدا ہو گیا کہ جو دنیا میں ہر چیز ان کے تابع. کامل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا استعمال جانتا، ہر مسئلے سے نکلنا جانتا، ہر پریشانی کا حل اس کے پاس موجود، اس کی عقل میں بھی کمال، اس کے اخلاق میں بھی کمال. ورنہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء. عورتوں میں اس امامت اور رہنمائی اسوے کے درجے پر پہنچنے والی عورتیں کم ہیں، کیونکہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں. یہ جذباتی زیادہ ہو کر یہ اپنا نقصان کر بیٹھتی ہیں، سوچے بغیر بات کرتی ہیں عورتیں. اب تو مرد بھی عورتوں کی طرح ہو گئے، جذباتی ہے. پوری دنیا کے مسلمان آج جذباتی ہیں. ایک کام ہوتا ہے کہ فوراً جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن عقل کا اظہار نہیں کرتے. یہ کام ہوا کیوں ہے؟ اس کو روکا کیسے جائے گا؟ صرف تقریریں کر کے نعرے لگا کر واپس آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. پھر وہ کام دشمن اسی طرح کرتا رہتا ہے. جذباتی لوگ وہ دنیا میں وہ کبھی کمال کے درجے کو نہیں پہنچتے ہیں جو انفعالی قوتوں کے حامل ہیں، منفعل مزاج، فوری طور پر غصہ آ جائے، فوری طور پر غصہ اتر جائے اور فوری طور پر وہ فیصلے کر لیں، فوری طور پر فیصلے ریورس کر لیں. عقل کا پتہ ہی 100 سال سوچ کر فیصلہ کرے گا، وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، وہ اپنی حکمت کا استعمال کرے گا. آج ہم اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو 100 سال تک کیسے زندہ رکھیں گے؟ 100 سال تک اسے کیسے مضبوط بنائیں گے؟ آج دنیا کے شیطان دنیا کے مسلمانوں کو 100 سال تک اپنے گھر میں رہنے نہیں دینا چاہتے. ہر 50 سال کے بعد ان کو ہجرت پر مجبور کر دیتے ہیں، یہ گھر میں مضبوط نہ ہو جائے. شیطانوں کا، فرعونوں کا کام ہی ہے. آج ہندوستان پاکستان میں کتنی بڑی ہجرت کروائی انہوں نے، پھر آج افغانستان کے لوگوں کو ہجرت کروائی کتنی بڑی، آج عراق اور شام کے لوگوں کو ہجرت کروائی امریکہ اور یورپ نے. پوری دنیا کی قوموں پر ایسے حالات مسلط کرتے ہیں کہ یہ 100 سال ایک نسل ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا کوئی کردار کامل درجے کا ادا نہ کر سکے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن مکہ کی زندگی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. مدینہ میں اس زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیا، ہجرت بھی کی لیکن اس زندگی کے کمال کو ساتھ لے کر گئے اور ان دونوں قوموں کا پیچ اپ کروا کر ان کو زندگی کے ترقی کے کمال کے درجے تک پہنچا دیا. مہاجرین اور انصار پھر اپنے گھر کے نظام کو، اپنے خاندانی نظام کو اللہ کے رسول نے کہاں کمال تک پہنچایا. آپ نے ایک وقت میں اپنے 11 گھر چلائے. آج ایک آدمی اپنا ایک گھر نہیں چلا سکتا، اپنے ایک بیوی بچے کے ساتھ وہ اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتا. اور اللہ کے پیغمبر پوری امت کا نظام نہیں چلا رہے، مسجد کا نظام نہیں چلا رہے، آنے والے لوگوں کے ساتھ ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اور پھر اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اور پھر دنیا کے مشرق اور مغرب کے حکمرانوں کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں. اتنی ڈائمینشنل زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، ایک ہزاروں طرفوں کو وہ ساتھ لے کر وہ چل رہے ہیں. آج ہم اپنی زندگی کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت کھو بیٹھے ہیں مسلمان. کیوں؟ ان کے اندر گہرائی ہے، مضبوطی ہے اور فعالیت ہے، منفعل مزاج ہے. فوری طور پر جذبات میں آ کر وہ جذبے کا اظہار کر کے وہ کیا ہوتے ہیں، پریشر کوکر سے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے جو دشمن مرضی کرتا رہے اس کے بعد. اس لیے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ. اور عورتوں میں کمال کے درجے تک پہنچنے والی عورتوں میں ایک تو مریم بیٹی عمران کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جس کا کمال دیکھیں، جس نے اپنی زندگی کو کس طرح منظم کیا، مرتب کیا. بیت المقدس میں بیٹھ کر اپنا سارا دور گزارا، وہاں بیت المقدس کا نیا دور پیدا کیا. ایک عورت ہو کر اپنے گھر کے نظام کو بھی چلایا، ایک عورت ہو کر زکریا علیہ السلام نبی وقت سے رہنمائی لی اس نے، ایک عورت ہو کر اور اس دور کا کعبہ بیت المقدس میں بیٹھ کر عبادت کا اور اپنے اخلاق کا ایک پورا
پورا دور پیدا کر لیا. اس نوجوانی کی حالت میں ایک بچہ اللہ کے حکم سے پیدا کر کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنی اسرائیل کو نئے دور کا امام وقت دے دیا. اس ایک عورت نے کتنی چیزوں کو جوڑ کر چلایا. آج مرد ہو کر کوئی کام کرنے والے لوگ موجود نہیں. اور فرمایا دوسری عورت کون ہے؟ کامل درجے کو پہنچنے والی آسیہ امرأۃ فرعون. آسیہ فرعون کی بیوی، اس کی خالہ زاد چچا زاد بہن تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، مصنوعی ماں بننے کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ ایک نبی وقت اس کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو فرعون کے گھر میں اس کو ایمان سے سرفراز کر دیا. فرعون کے گھر میں جبر کے ماحول میں، فرعون کے گھر میں جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہاں فرعون کی رائے کے خلاف رائے پیدا ہوئی. کیوں؟ اس نے نبوت کی خدمت کا فریضہ سر انجام، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. نبیوں کی خدمت کرنا، علوم انبیاء کے لیے اپنا وقت ہے. آج مسلمان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہے، آج نبی کی خدمت میں آنے کا وقت ہے. مسجد میں جمعے کے دن 1 گھنٹہ دینے کے لیے آج مسلمان کے پاس وقت نہیں. وہ کہتے ہیں میں دنیا میں امام ہوں، میرے گھر میں برکتیں آئیں، میری نسل میں کچھ صلاحیت پیدا، کہاں سے پیدا ہو؟ گھر بیٹھنے سے پیدا ہو. فرمایا کہ آسیہ ہے امرأۃ فرعون کی بیوی، جس نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی سب کے دل سے خدمت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں کردار ادا کیا تھا، اسی نے تو بچاؤ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. آج ہمارے ذریعے سے نبوت کا کیا بچاؤ ہوتا ہے؟ قرآن کے علم کا کیا بچاؤ ہے؟ آج رسول اللہ کے علم کا کیا بچاؤ ہے؟ مردوں کے ذریعے سے ہماری جان لگتی ہے اس پر. مال والے مال بچانا چاہتے ہیں، وقت والے سے وقت بچانا چاہتے ہیں، نسلوں والے اپنی نسلوں کو جھوٹ اور فریب کی طرف لے جا سکتے ہیں. قرآن کے حقیقی درس میں بیٹھنے کے لیے کہ قرآن کا علم لے کر جو امام الانبیاء کا علم ہے، خاتم النبیین کا کمال درجے کا علم ہے، آسمانوں سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر فرش کی ساری قوتوں کو منظم کرنے والا قرآن آج مسلمانوں کے دروازوں پر دھکے کھا رہا ہے. وہ اس کے لیے سینہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں، کان کھولنے کے لیے تیار نہیں، اس سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی آیت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو اہل بیت رسول تھے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، آنکھوں کا سرما بنایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں خط لکھوا رہے، جب زخم لگ گئے تو خط لکھوا رہے اپنے جانشین، اپنے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری وصیتوں کو کان کھول کر سننا، دل سے متوجہ ہو کر سننا، اس کی طرف رہنمائی لینا. تم میرے جسم کا حصہ ہو، تم میرا جز ہو، تم میری باتوں کو سمجھ سکتے ہو، میرے خیالات کو جان سکتے ہو. تمہیں بعد میں تکلیف پہنچے تو مجھے تکلیف پہنچے گی، لیکن تمہارا راستہ صاف کر کے جا رہا ہوں. میری وصیتوں کو کان کھول کر سن لینا. میں تمہارے لیے زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا علم، میرا حکم، میری وصیتیں، میری رائے، میرا استمداد، میری عقل، میری فہم و بصارت یہ تیرے لیے رہنما بن کر رہے گی. میری وصیتوں کو ٹھوس مضبوط قوتوں کے اعتبار سے سمجھنا. پہلی وصیت کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ قرآن ہے، اللہ کی رسی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. عہد لکھی اپنے جانشین کو، سیدنا علی نے سیدنا حسن کو یہ وصیت کر رہے ہیں. سب سے پہلی میری وصیت یہ ہے قرآن کو تھامے رکھنا، اس کو سینے سے لگائے رکھنا. آج اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں ہم اپنے گھر میں، اہل بیت کے کسی کام اور کسی اخلاق کے لیے آج بڑے بڑے لوگ تیار ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں ہے مسلمانوں. ان کو اہل بیت کی اور قرآن کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ فرمایا یاد رکھنا. اس کے ترجمے کا وقت نہیں ہے، ترجمہ بڑا مشہور ہے، آپ کو معلوم ہوگا. دوسری بات فرمایا تمہارے اور اللہ کے درمیان اس سے بڑھ کر کون سا معاہدہ ہو سکتا ہے؟
یہ قرآن، یہ اللہ تمہارے درمیان معاہدہ ہے، اس معاہدوں کو تکمیل بخشنا، اس تکمیل سے اپنا کمال پیدا کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کرنے جا رہے ہیں کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان اس سے بڑھ کر کون سا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اگر تم اسے تھامے رکھو، اس سے بڑھ کر تمہارا شیلٹر اور بچاؤ کوئی نہیں۔ دوسری بات، اپنے دل کو نصیحت سے زندہ رکھو۔ تمہارے دل میں نصیحت، قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی نصیحت آئے، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو ان کی نصیحت آئے گی۔ اور میں اپنے دل کو نصیحت سے زندہ رکھو، اور دوسرا حکمت کے نور سے اپنے دل کو روشن رکھو۔ حکمت کا نور بھی قرآن کے علم سے حکمت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن والوں کی صحبت سے انسان کے اندر قرآن کی حکمت اور عقل پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا حکمت کے نور سے اپنے دل کو روشن رکھو، اور فرمایا دنیا کے لالچ میں آ کر، دنیا کی لالچ اور اس کی خوشیوں میں مبتلا ہو کر تم اپنے آپ کو شکست کی طرف مت بڑھانا۔ شکست اسے ملتی ہے جو دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لے، وہ شکست ہو جائے، جو دنیا کو اپنے تابع کر لے، اپنے ایمان، اپنے ارادے اور اپنے عزائم کے تابع دنیا کو استعمال کرے، دنیا کے اوپر سوار ہو جائے، تو کامیاب ہے۔ جو دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لے وہ تو شکست کھا چکا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی شکست مت قبول کرنا، اور فرمایا استغنا کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو مت بڑھاؤ، استغنا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو تاکہ تم دنیا میں آگے بڑھ سکو۔ اس کے بعد فرمایا جس چیز کی حقیقت سے تم ناواقف ہو اس چیز کی طرف مت آگے بڑھو، زبان مت کھولو، جن کاموں کا تم سے تعلق نہیں ان کاموں میں مداخلت مت کرو، اور فرمایا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے نیکی کے کام کرنے کی تم کوشش کرتے رہو، حکم دیتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو، اور برائی میں پڑھنے والے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں تو برے لوگوں سے فاصلہ قائم کر لو اپنا، جو عذاب ان پر آئے تم اس عذاب میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ساحل علم اور روشنی تک پہنچانے کے لیے اپنے رات اور دن کے کاموں کو استعمال میں لگائے رکھو۔ اس اعتبار سے فرمایا اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو تمہیں کچھ زیادہ زندگی تم سے مانگنے والے لوگ آئیں تو غنیمت سمجھو۔ اگر تم انسانوں کی خدمت کر سکو، ان پر اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے کسی انسان کا کام بنا سکو تو فرمایا اس کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے، اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کو لگانا چاہیے، اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو اپنی روزی اچھے طریقے سے تلاش کرو، دوسروں کے انتظار میں مت بیٹھو، اپنے رزق کے وسائل کا انتظام کرنا، اس کا بندوبست کرنا، اس کا انتظام کرنا، کھیتی باڑی ہو، زراعت ہو، صنعت ہو، تجارت ہو، کوئی نہ کوئی کام، اپنی روزی کی تلاش میں عزت کے ساتھ روزی تلاش کرنا، اچھے طریقے سے تلاش کرنا، اور اس روزی کو کما کر پھر عمدہ جگہ پر خرچ کرنا۔ ورنہ یہ نصیحتیں سیدنا حسن حضرت علی جاتے جاتے آخری وقت میں نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب سیدنا حسین دوسرے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو مشغلہ دیتے، آج لوگ ان کا مقتل کو بیان کرتے ہیں، ان کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، ان کی موت کو تو بیان کرتے ہیں، زندگی کو نہیں بیان کرتے۔ یہ عجیب حال ہے، محبت کا دعویٰ ہے ہم سے لیکن موت ان کی بیان کریں گے، زندگی نہیں بیان کریں گے۔ زندگی سے زندگی پیدا ہوتی ہے، ان کی موت سے بھی زندگی کی رہنمائی ملتی ہے۔ جو ان کی زندگی کو نہیں بیان کرتا اس کو ان کی موت سے کیا کرنا؟ موت تو مٹ جانے کا نام، موت شہید کی تو موت نہیں ہوتی، اس کی تو حیات ہے، حیات جاویدہ اس کو حاصل ہے۔ آج صرف ان کا قسم کرسی کے ساتھ اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت کے آخری وقت کا، جس طرح وہ مجرم ہوں، جس طرح وہ غیر گزرے ہوئے ہوں، جس طرح وہ گھسے پٹے ہوئے لوگ ہوں، اس انداز سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ آسمانوں زمینوں میں، کائنات میں، انسانوں کے دلوں میں عزت کے اعتبار سے وہ اونچا مقام رکھتے ہیں، جن کی شان، جن کی حیثیت، جن کی عزت اور جن کا مرتبہ کائنات میں تسلیم شدہ ہے، لہذا ان کو اس انداز سے پیش کرنا یہ تو آل رسول کی، اہل بیت رسول کی توہین۔
لیے فرمایا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دیکھو، کبھی حج پہ جا رہے ہیں، لوگوں کی عملی رہنمائی، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی نماز میں کھڑے ہیں، کبھی قرآن کا علم پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا درس دے رہے ہیں، کبھی علم اور اخلاق کو سکھانے کے لیے وہ راستوں میں چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر ان کا کنویں اور چشمے تھے جن کے ساتھ زمین لگتی تھی، ان کی آبیاری اور ان کی زراعت اور ان کے کاموں کو دیکھنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلے۔ اب وہاں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی مل کے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی ایک ہی سواری تھی اور یہ پیدل جا رہے تھے۔ اب ان کو دیکھا تو اپنی سواری سے فوراً نیچے اتر آئے اور کہنے لگے آپ میری سواری پر سوار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سواری تمہاری ہے، تم اپنی سواری پر سوار ہو، تم اپنا کام کرو، میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، میں اپنے کام کو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، فوراً انہوں نے قسم دے دی، قسم ہے آپ میری سواری پر ضرور سوار ہو۔ انہوں نے فرمایا جب تو نے مجھے قسم دے دی ہے تو اب میرے لیے سوار ہونا یہ ضروری ہو گیا ہے، لیکن تو نے مجھے تکلف میں مبتلا کر دیا، مشقت میں مبتلا کر دیا۔ ایک مسلمان کو سواری سے اتارنا اور خود سواری پر بیٹھنا، کہتے تو نے مجھے قسم دے کر مشقت میں مبتلا کر دیا، اور آج ہم دوسروں کو مشقت میں مبتلا کرنا اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھنے والا وہ راستے کا غلط استعمال کرے، راستے میں جانے والا راستے کو غلط استعمال کرے، ہر ایک بڑا عہدے پر بیٹھا ہوا دوسروں کے لیے مشقت کا موجب اور سبب بنتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے تکلیف دینے کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ اب ان کے صحابہ والے اخلاق، اہل بیت والے اخلاق وہ آج مسلمانوں کے اندر کہاں ہے؟ اب اتنی بات کیا کر، سواری پر تو میں سوار ہو رہا ہوں، لیکن تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا۔ سوال ہے، لیکن فرمایا مجھے حدیث یاد آ گئی، میری اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ اب اس کو حدیث سنا رہے ہیں، رسول اللہ کا علم بتا رہے ہیں، دیکھو راستے میں جا رہے ہیں، وہ سواری پیش کر رہے ہیں، سواری کے معاملات طے کرنے میں ان کو رسول اللہ کا علم بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کی نزاکتوں کا تعین کرنا ہے، زندگی کی حیثیتوں کا تعین کرنا ہے، اپنی رائے اور اپنے عمل کا تعین کرنا ہے۔ دیکھو رائے بدلنی ہے، علم سے بدلنی ہے، علم نبوت سے بدلنی ہے۔ آج مسلمان کس چیز سے رائے بدلتا ہے؟ شیطانوں کی رائے سے، شیطانی علم سے اپنی رائے پیدا کرتا ہے، اس لیے تو آج ہر گھر مصیبت میں مبتلا ہے۔ اب وہ ادھر سے سواری پر بیٹھے، فرمایا ایک شرط پر بیٹھوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ یہ حدیث میری سنو اور اس پر عمل کرو۔ فرمایا آپ نے سنائے؟ اب انہوں نے حدیث سنائی تو مجھے اماں جان نے حدیث سنائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آدمی صدر دابہ اپنی سواری کے اگلے حصے پر جو سواری کا مالک ہے اسی کو بیٹھنا چاہیے، میں پیچھے بیٹھوں گا، یہ تیری سواری ہے، تو آگے بیٹھے گا۔ اور دوسرا، میری ماں نے، میری اماں جان نے مجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کسی گھر میں کوئی آدمی مہمان جاتا ہے، اس کے بستر پر بیٹھتا ہے، تو فرمایا گھر کا جو سربراہ ہے صدر فراش بستر کے اس حصے پر وہ بیٹھے گا۔ اور تیسرا مسئلہ، فرمایا جب ایک گھر میں کسی کے گھر میں آپ گئے، اس کے گھر میں مہمان بن گئے، تو گھر میں نماز کا وقت ہو گیا، اب تم نے جماعت کرانی ہے، تو گھر میں جماعت کون کرائے گا؟ فرمایا والصلاۃ، اور نماز کرائے گا اس گھر کے رہنے والا، اس کا حق بنتا ہے حق بالصلاۃ، وہ نماز کرائے، وہ امامت کروائے۔ یہ تین باتیں مجھے اماں جان نے سنائی۔ وہ صحابی نعمان بن بشیر کہنے لگے ہاں یہ مجھے والد، میرے والد حضرت بشیر نے بھی مجھے رسول اللہ کے یہ ارشاد سنایا تھا، بیانی یہی حدیث سنائی تھی، لیکن اس حدیث میں ایک جملے کا اضافہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا الا من اذن، مگر اگر گھر کا مالک اجازت دے دے پھر اس ترتیب کو آپ الٹ کر سکتے ہیں۔
اگر گھر کا مالک سواری کا مالک اجازت دے دے تو پھر ترتیب الٹ ہو سکتی ہے. کتنا عظیم کام ہے. وہ بھی حدیث سنا رہے ہیں, اس حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں. جی وہ حدیث سنا رہے ہیں, صدر دابہ سواری پر آگے تم بیٹھو. وہ کہتے ہیں نہیں, مجھے تو میرے والد سے یہ بھی حدیث اسی طرح پہنچی ہے اور اس حدیث کے ساتھ یہ بھی پہنچا ہے. اگر اس کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ علم فقہ ہے. زندگی کے حالات پر علمی رائے, فقہی رائے سے. آج مسلمان کو فقہی مسائل کے بارے, نماز کے مسائل کیا ہے, وضو کے مسائل کیا ہے, غسل کے مسائل کیا ہے, آج کسی مسئلے کو نہیں جانتے مسلمان. لڑائی کرنا جانتے ہیں, اپنی رائے بڑھانا جانتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا کرنا جانتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیٹ کرنا جانتے ہیں, ایک دوسرے کی کمی کوتاہیاں خرابیاں بیان کرنا جانتے ہیں, اکاموڈیٹ کرنا جانتے ہیں. ایک سواری پر سوار ہونا نہیں جانتے, ایک گھر میں اکٹھا ہو کر بیٹھنا نہیں جانتے. جتنے آلے بیت رسول قرآن کے علم سے, نبوت کے فیض صحبت سے انہوں نے گھریلو زندگی کو, خاندانی زندگی کو, سماجی اور اجتماعی زندگی کو خوبیوں اور کمال کا مظہر بنایا تھا. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری زندگیوں میں نقائص, خرابیاں, مفسدات اور یہ تباہی اور بربادیاں, اس کو ختم کر کے ہمیں اپنی زندگی کو کمال کی طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.